باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جناب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی سیرت کے حوالے سے۔ 21 رمضان کو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یوم شہادت ہے کہ جب ان کو ابن ملجم ملعون نے دوران نماز شہید کر دیا تھا، اور اسی مناسبت سے آج ہماری گفتگو ہوگی اور کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں مختصر انداز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عزیز ترین چچا زاد بھائی ان کے داماد کے حوالے سے، خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے، ان کے حوالے سے ہم گفتگو رکھیں۔ آغاز میں ہم بات کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کہ ان کی پیدائش سن 600 عیسوی کے اندر مکے کے اندر ہوئی، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 30 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی، یعنی ہجرت سے 23 برس پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مکے کے اندر آنکھ کھولی۔ والد کا نام عبد مناف اور جو مشہور تھے ابو طالب کے نام سے، اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے جس گھرانے کے اندر آنکھ کھولی، یہ وہی گھرانہ تھا کہ جس کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد پرورش پائی تھی، اور جناب حضرت ابی طالب نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بچوں سے بڑھ کر محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ان کی پرورش کی، اور اس پرورش کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ خیال رکھتی تھی۔ اور یہ وہ گھرانہ تھا کہ جس نے مشکل وقت میں، یتیمی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو اس گھرانے نے سب سے بڑھ کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتیبانی کی، ان کو مدد دی اور ان کو ہر مشکل گھڑی کے اندر سہارا دیا۔ تو ایسے گھرانے کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی پرورش پا رہے ہیں۔ حضرت علی پیدا ہونے کے بعد جب 4 یا 5 برس کے تھے تو مکے کے اندر قحط پڑتا ہے، اور حضرت ابو طالب کا کنبہ چونکہ بڑا تھا، مکے کے سردار تھے، تو سب کا خیال رکھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، بوجھل ثابت ہو رہا تھا۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ ہمیں ابو طالب کا اس بوجھ کو بانٹنا چاہیے، ہلکا کرنا چاہیے، تم ایسا کرو، ایک بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے لو اور ایک بچے کی کفالت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ اس طرح حضرت علی 4 یا 5 برس کی عمر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت آ کر پرورش پانے لگے، یعنی پہلے بھی جس گھرانے کے اندر بالکل بچپن گزر رہا ہے وہ بھی بڑا پاک گھرانہ ہے، اور اس کے بعد تو دنیا کا سب سے پاکیزہ ترین گھرانہ یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پرورش پا رہے ہیں۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کا اپنے بچوں سے بڑھ کر خیال رکھتی ہیں اور ان کی پرورش کرتی ہیں۔ اس ماحول میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑے ہوتے ہیں، اور جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا علل اعلان آغاز کرتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر اپنے قبیلے کو، قریش کو، بنو ہاشم کو دعوت دیتے ہیں، تو اس وقت کھانا کھانے کے بعد جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے دین پیش کرتے ہیں اور ان کو قبول اسلام کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کون ہے جو میں اس پورے معاملے کے اندر میری حمایت یا نصرت کا اعلان کرتا ہے، تو سوائے ایک بچے جس کو ہم حضرت علی کے نام سے جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے کا اعلان نہیں کرتا۔ اور حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، گو کہ میری ٹانگیں پتلی پتلی ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، میں ایک کمزور چھوٹا سا بچہ ہوں، لیکن میں آپ کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں علی بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوتا، تو حضرت علی پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ 3 بار حضرت علی اپنی طرف سے تنہا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اور ان کی مدد کا اعلان کرتے ہیں، ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبصورت جملہ ان کے لیے ادا کرتے ہیں، اے علی بیٹھ جاؤ، تم تو میرے بھائی اور میرے وارث ہو۔ یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی کوئی ہستی تھیں تو ان کی زوجہ محترمہ کے بعد یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ جو شروع کے آغاز کے 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، مردوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں حضرت علی
اور غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ شامل تھے۔ یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کے اندر جو جو فرد موجود تھا وہ سب سے پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ کر ان کے ساتھ ان کی مدد کا اعلان کرتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑے ہوتے ہیں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، تو جتنی آزمائشیں ہیں، مصیبتیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو پر کفار مکہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ان سب کو جھیلنے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کوئی اگر عزیز ترین کوئی شخص موجود ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ شیبہ ابی طالب کے اندر بھی کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم کو محصور کر دیا گیا تو جو تمام تکالیف نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی اسلام کے لیے، ان تمام تکالیف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی گزرنا پڑا۔ اور پھر اسی کے اندر ایک وہ سال بھی آتا ہے کہ جس کو ہم عام الحزن کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے والد اور حضرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی کچھ ہی عرصے میں تھوڑے قلیل وقفے کے درمیان پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں صدمے جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل تھے، تکلیف دہ تھے، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے بھی یہ تکلیف دہ تھے، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ حضرت جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اسی رشتے اسی تعلق کی نسبت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی بڑی محبت تھی۔ یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسی خوشی غم کے ساتھ ہی اگر کسی کو ہم سمجھ سکتے ہیں تو سب سے عزیز ترین قریب ترین شخص جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ اس کے بعد جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر مکے کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین ہجرت کا حکم دے دیتا ہے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں تو اپنے بستر کو اوپر، جس کو اس وقت کہا جائے تو وہ بستر تھا کہ جس کو پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ سازش پوری کی جا چکی تھی، اس پر کون لیٹنے پر تیار ہوتا؟ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کہتے ہیں، اور حضرت علی بڑے پرسکون انداز میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر سو جاتے ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ جو امانتیں لوگوں کی میرے پاس موجود ہیں یہ ان کو سپرد کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ سوتے ہیں، اور جب مشرکین حلہ بولتے ہیں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پاتے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے صاحب کہاں ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین اسلام کی خاطر یہ ساری قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد تنہا پیدل مدینے کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ اس ہجرت کے درمیان حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایڑیاں چھل جاتی ہیں اور خون آلود پاؤں کے ساتھ وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب مہاجرین کا انصار کے ساتھ مواخات قائم کر رہے تھے تو حضرت علی کا کسی کے ساتھ مواخات قائم نہیں کیا، اور جب حضرت علی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو حضرت علی سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم تو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یعنی وہاں پر بھی اگر مواخات ہوتا ہے، کوئی بھائی چارہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو اصحاب کا انصار و مہاجرین کے درمیان قائم کر رہے ہیں، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہی اپنے عزیز ترین سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اپنا مواخات قائم کیا۔ اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدنی دور کے اندر بھی تمام جنگوں کے اندر بدر کی ہم بات کریں تو اس کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو 70 مشرکین اس دن مارے گئے، اس دن 35 یا 36 یعنی آدھے سے زیادہ مشرک نبی میں حضرت علی کی تلوار کے مارے گئے، یعنی جن کو شیر خدا کا لقب دیا گیا، انہوں نے اپنے اس لقب کا اسلام کے لیے بھرپور استعمال کیا، اور ہر لمحے ان کی تلوار مشرکوں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، اللہ کے دشمنوں کے لیے مستقل نیام سے باہر رہی۔ اور بدر کا مارکہ ہو، احد کا موقع ہو، خندق کا موقع ہو، تو بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان کہ جن کا مقابلہ کرتے ہوئے ہر کوئی خوف کھاتا تھا، جب بھی انہوں نے اسلام میں سے کسی کو پکارا مقابلے کی دعوت دے تو سب سے پہلے بڑھ کر حضرت علی نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا اور اپنے شیر خدا ہونے کا حقیقی طور پر ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو ہر مشکل مرحلے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ غزوے کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو ہر غزوے میں تو حضرت علی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے اندر اپنا جانشین یا اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ حضرت علی یہ سوچ کر، یہ سن کر رونے لگے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جا رہے ہیں، تبوک کا مارکہ ہے، اپنی اس زمانے کی سپر پاور روم سے مقابلہ ہے،
تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مشکل خطرناک مرحلے کے اندر میں اپنے بھائی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا جانے دوں؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ علی تمہاری میرے سے وہی نسبت ہے کہ جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی نسبت تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نسبت دیا کرتے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ نسبت دیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت علی کی ایک فضیلت ہے کہ جو ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے جو اس حضرت علی کے علاوہ کسی اور کو اس دنیا کے اندر حاصل نہیں۔ اور جناب حضرت علی نے ہمیشہ اس فضیلت کا، اپنی اس مرتبے کا پاس رکھا، اور اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اپنے اس مرتبے کو کبھی گرنے نہ دیا، بلکہ اس کو ہمیشہ بلند رکھا۔ اور خلافت کا دور جب آتا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو نبی حضرت علی تمام خلفاء کے ساتھ سب سے بہترین مشورہ دینے والے، سب سے بہترین مشیر ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ حضرت علی سے پوچھا جاتا ہے کہ اے علی امیر المومنین، حضرت ابوبکر حضرت عمر کا دور تو بڑا اچھا تھا، لیکن آپ کے دور کے اندر تو اتنے شورش اور فتنے امٹ پڑے ہیں، اور آپ کے ساتھ تو اتنے سارے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو حضرت علی ان سے کہتے ہیں کہ ابوبکر اور عمر کا دور اس لیے اچھا تھا کہ ان کو مشورہ دینے والے ہم جیسے لوگ موجود تھے، اور میرا دور اس لیے اتنا خراب نظر آ رہا تھا کہ مجھے مشورہ دینے والے تم جیسے لوگ ہو۔ یعنی حضرت علی کا مشاورت کا، فیصلہ دینے کا، مشورہ دینے کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ صاحب الرائے، دانش مندانہ فیصلہ دیا کرتے تھے۔ اور جناب حضرت ابوبکر صدیق، جناب حضرت عمر فاروق ہمیشہ اگر کسی صحابی کو سب سے زیادہ پروٹوکول، احترام، عقیدت اور ادب دیا کرتے تھے تو اس میں سر فہرست جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نظر آتے ہیں۔ ان کا اصحاب کرام کے ساتھ تعلق سب سے منفرد تھا، سب سے ممتاز تھا، اور تمام مہاجرین اور انصار کے اندر سب سے زیادہ بلند مرتبہ اگر کسی کا سمجھا جاتا تھا تو جناب حضرت علی کا سمجھا جاتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کوئی وہ بات کہہ دیا کرتے تھے، کوئی فرمان یا کوئی فیصلہ کر دیا کرتے تھے تو تمام خلفائے راشدین تک ان کے اس فیصلے کو تسلیم کیا کرتے تھے، ان سے متفق ہوا کرتے تھے۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آتا ہے اور مدینہ کے اندر اسلامی ریاست کو شدید ترین خطرات لاحق ہوتے ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر بھی کہ جب مدینہ کے اندر باغی اور خارجی موجود ہیں، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس مشکل گھڑی کے اندر مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالیے۔ حالانکہ وہ مرحلہ تھا کہ جب اسلامی ریاست کو، اس کے اندر رہنے والوں کو شدید ترین خطرات تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس موقع پر اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کیا جو ذمہ داری ادا کرنے کا حق بنتا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی قیادت اور امارت کو سنبھالا، اور مسلمانوں کو اس مشکل گھڑی سے نکالنے کی اپنی بھرپور کوشش کی، اور اسی کوشش کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو 4 یا تقریباً 5 سال کے دورانیے کے بعد شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک شدید ترین پر آشوب دور کے اندر بھی ایک منفرد انداز کے اندر خلافت کر کے دنیا کے سامنے خلافت راشدہ کا حقیقی تصور پیش کر کے جاتے ہیں۔ اور ان کے دور خلافت کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو عدل و انصاف کی بات ہو، سادگی اور درویشی کی بات ہو، زہد و تقوی کی بات ہو، تو اس کے اندر سب سے ممتاز اور سب سے منفرد ہستی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نظر آتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی آج اس دنیا کے اندر اگر ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حقیقی طور پر محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام ہستیوں سے، ان تمام اصولوں سے، ان تمام اسلامی تعلیمات سے محبت کرنی چاہیے کہ جن کو نبی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی زندگی کے اندر محبوب جانا، اور ان تمام چیزوں سے، ان تمام تعلیمات سے، دنیا کے تمام وہ ان اصولوں اور طریقوں سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نفرت کی۔ تو جن کو حضرت علی نے محبوب جانا، جن کے ساتھ حضرت علی نے اپنا تعلق باندھا، جن کے ساتھ حضرت علی نے اپنی جان لڑا دی، جس کے لیے حضرت علی نے اپنی پوری زندگی گزاری یعنی دین اسلام کے لیے، تو آج حضرت علی کی سیرت کا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی سیرت کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر انہی چیزوں کو اپنا محبوب اور عزیز ترین رکھنا چاہیے جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے محبت کی۔ اگر ہم ان کو محبت دیتے ہیں، تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بات اتنی آسان نہیں ہے کہ صرف ہم ان کا نام پڑھیں، ان کے نام کے ہم ترانے گائیں، بلکہ حقیقی طور پر ان کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے، انہی کی زندگی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، اسلام کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرتے ہوئے، قرآن کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ،
اس کے نبی کے ساتھ جو محبت اور تعلق کا رشتہ استوار حضرت علی نے کیا تھا اس کو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر شامل اور داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگیوں کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرت کے مطابق اپنانے کی، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور حضرت علی کی سیرت سے جو ہمیں درویشی ملتی ہے، جو بہادری ملتی ہے، جو اسلام کے لیے جانثاری ملتی ہے، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل ہونے کی، داخل ہونے کی توفیق دے، اور آخرت کے اندر بھی ہمارا جو حال ہو، جو ہمارا ساتھ ہو، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ہو۔ یہ ہماری اپنے لیے، آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی سعادت کی زندگی اور حضرت علی کی طرح شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔